بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو محاضرہ ہے وہ ہم سبھی طلباء کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے اشتہار میں موضوع دیکھا کہ اصول الفقہ کا ایک معروف قاعدے کی وضاحت ہے، مفہوم الموافقہ والمخالفہ۔ یہ جو قاعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی یعنی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، صرف اصول فقہ کی کتابوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اصول فقہ تو اصول سے متعلق کتابیں ہوتی ہیں، میں عام فقہی کتابیں بتا رہا ہوں، یعنی جو فقہ الحدیث ہے اور جو احادیث کی شروحات ہیں اور جو تفاسیر ہیں، ان سب میں آپ اس کو بکثرت پائیں گے۔ عمومی طور پر جو عامۃ الناس ہوتے ہیں وہ احسن البیان اور کچھ اردو کی تفاسیر دیکھتے ہیں، ان میں ان کے جو مترجمین ہوتے ہیں اور یہ جو چھوٹی موٹی اردو تفاسیر ہیں یہ بہت ہی مفید ہوتی ہیں، لیکن ان سب اصولی مباحث کو وہ جگہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے موضوع سے خارج ہوتی ہے چیز۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے مثلا حافظ ابن کثیر کی رحمہ اللہ جو تفسیر ہے، کہنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک عظیم مفسر ہیں، ظاہر بات ہے، لیکن ایک عظیم اصولی بھی ہیں۔ آپ کیسے آپ ایک عظیم مفسر ہو سکتے ہیں بغیر ایک عظیم اصولی ہونے کے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ جو حدیث کی جن اصحاب علم نے شرحیں لکھی ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھیں گے کہ المفہوم یہ لفظ بہت ہی مانوس لفظ ہے، معروف لفظ ہے، تقریباً آپ کو یہ لفظ ملتا رہے گا تفاسیر کی کتابوں میں، شروحات میں، فقہ الحدیث میں وغیرہ۔ تو اس نقطہ نظر سے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ جو عمومی بات ہے کہ اصول الفقہ کو شرعی احکام و مسائل کے لیے جاننا کتنا اہم ہے، اس پر تو ہم نے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس اصول کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ میں ایک بات یہ کہہ دوں آپ سے کہ آج کا یہ جو درس ہے، میں آپ کو یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ تقریب، یعنی ایک مفہوم، یعنی جو مفہوم ہے اس کا ایک مفہوم، اس کی وضاحت، یہ مجھے مقصود ہے۔ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں آسانی سے اس مسئلے کو سمجھا سکوں۔ دکھنے میں ایک پیچیدہ مسئلہ دکھتا ہے، یہ باذن اللہ تعالی میں آپ کو اتنی وافر مقدار میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ کہ جس سے مسئلہ اچھی طرح یہ واضح ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے اگر ہم اس طرح کے ایک ایک قاعدے کو لے کر، ایک ایک جز کو لے کر مفصل پڑھیں گے تو بات بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مباحث ایسے ہوتے ہیں جس میں دو موقف ہوتے ہیں، کبھی 3 موقف ہوتے ہیں، علی الاقل 2 موقف تو ہوتے ہیں بیشتر مسائل میں۔ وہ 2 موقف کیوں کر ہوتے ہیں وہ خود ایک مستقل ایک مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن میں اس نشست میں وہ ہر 2 موقف کی وضاحت نہیں کروں گا۔ جو راجح ہے، جو درست ہے، جو صحیح موقف ہے اس کو میں بتا دوں گا، وہ چیز واضح ہو جائے گی، بات اتنی سی کافی ہے۔ پھر مزید جب مطالعہ کریں گے تو آپ اس کے جو مقابل موقف ہے اس کو آپ پڑھ لیں، وہ ہلکا پھلکا مسئلہ ہے، وہ آپ کو آج میں واضح ہو جائے گا۔ ایک نشست میں ایک مختصر سی جو بات ہوتی ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یہ مجھے مقصود ہے۔ اتنی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں، درس کے بعد کسی کو یہ نہیں کہنا ہے کہ جو ہے یعنی اس کا ایک اور بھی تو موقف ہے، اس کی مزید جزئیات بھی تو ہیں، اس میں یہ بھی ہے، ہم کو وہ مقصود نہیں ہے، مسئلہ واضح ہو یہ مقصود ہے مجھے۔ سب سے پہلی بات آج کی اس نشست میں وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں المفہوم، چاہے وہ مفہوم الموافقہ ہو چاہے وہ مفہوم المخالفہ ہو، یہ ایک یعنی دلیل کی ایک نوعیت ہے، یا دلیل کہہ لیجیے، یا ایک دلیل سے استدلال کی ایک قوی نوعیت ہے، ایک حق ہے، یہ اس کی حجیت برحق ہے۔ آپ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، تابعین، محدثین،
سبھوں نے اس کا لحاظ کیا ہے، اس کا خیال رکھا ہے، اور اس کو بطور دلیل کے اس کو جو ہے یعنی ذکر کیا ہے۔ اس کو آپ چاہیں تو الدلیل کہیے یا ایک دلیل سے استدلال کی ایک قوی نوعیت کہیے، یہ ایک حق ہے، اور عربی زبان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو درست مانا جائے، اس کو ایک حجت مانا جائے، اس کو دلیل مانا جائے۔ یہ ایک اس کی حجت پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں المفہوم، المفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یفہم بمجرد اللغہ، یفہم بمجرد اللغہ، یعنی عربی زبان کا جو کلام ہے، عربی زبان کی جو عبارت ہے، اس کلام کو پڑھ کر کے ہی آپ کو یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کا یہ معنی ہے۔ کیا معنی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو المفہوم کہتے ہیں جو عبارت ہوتی ہے، منطوق، منطوق کہتے ہیں اس کو۔ منطوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عبارت ہے، جو کلام ہے، جو بات لکھی ہوئی ہے، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کے کرنے کا حکم دیے ہوں یا کسی بات سے روکے ہوں، تو یہ تو منطوق ہے۔ لیکن منطوق کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے المسکوت عن، ایک چیز ہوتی ہے جو ذکر تو نہیں کی گئی ہے لیکن وہ بھی اس میں داخل رہتی ہے۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو باذن اللہ تعالیٰ، سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج کا جو درس ہے، اس میں جو خامس کے طلباء ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت اول فضیلت ثانی کے ہیں وہ بدرجہ اولا بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس درس میں خامس کے طلباء نہیں بیٹھ سکتے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو یعنی اول کے ہیں، ثانی کے طلباء ہیں، وہ بدرجہ اولا نہیں بیٹھیں گے اس میں۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ، اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ۔ مفہوم کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جسے کہتے ہیں الموافقہ، ایک قسم وہ ہے جسے کہتے ہیں المخالفہ۔ تو الموافقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو منطوق ہے، منطوق جو لفظوں میں شریعت سے ہمیں جو چیز ملتی ہے، جو المسکوت عنہ ہے، جس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، وہ بدرجہ اولا اس میں داخل رہے گی، بدرجہ اولا اس میں موجود ہے۔ اسے اہل علم التنبیہ بھی کہتے ہیں، جس سے گویا کہ ایک بات کی آگاہی ہوتی ہے، ایک بات سے متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بات ہم نے کہے ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے نہیں کہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں داخل ہے، بدرجہ اولا داخل ہے اس میں، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو المفہوم ہے، اس کی جو ایک قسم ہے الموافقہ جسے کہتے ہیں۔ الموافقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مفہوم ہے جو منطوق کے موافق ہے، منطوق کے موافق ہے، یعنی المفہوم الذی وافق المنطوق فی الحکم، یعنی شریعت کی طرف سے جو ہمیں حکم ملا ہے، شریعت کی طرف سے جو ہمیں حکم ملا ہے، یہ وہ حکم ہے۔ اس حکم کو پڑھنے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہیں جو بدرجہ اولا لی جائیں گی۔ شریعت نے اگر کسی بات کا حکم دیا ہے تو ہم اس پر بدرجہ اولا عمل کریں گے، شریعت نے اس سے روکا ہے تو ہم اس سے بدرجہ اولا رک جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ۔ یہ ایک قاعدے کی حد تک بات ہے، اس کو بلکہ اہل علم جو اصولی حضرات ہیں وہ اس کو فحوى الکلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فحوى الخطاب۔ فحوى الخطاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ کلام، یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی روح بولتے ہیں نا، فحوى الکلام، لب لباب، روح، کلام کی روح، یعنی یہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ من باب اولا اس میں موجود ہے۔ جب یہ موجود ہے، جب اس کا حکم دیا گیا ہے یا اس سے روکا گیا ہے، منطوق، منطوق کہتے ہیں وہ النطق جسے کہا گیا ہو، جسے ذکر کیا گیا ہو۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذکر نہیں کی گئی ہیں، جسے کہا جاتا ہے المسکوت عن، جسے ذکر نہیں کیا گیا، جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ کیوں اختیار کی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس میں بدرجہ اولا اس میں داخل ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ۔ بات کی حد تک بات واضح ہے۔ میں اب دلائل آپ کے سامنے رکھوں، نصوص کی روشنی میں آپ کو سامنے رکھوں تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ یعنی عربی زبان کا تقاضا ہے، یہ کلام کا تقاضا ہے، ایک زبان کا تقاضا ہے۔ عربی زبان کا بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ بات اس کے اندر بدرجہ اولا موجود ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الروم میں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ یہ سورۃ الروم کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انسان کو جو پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرے گا، اسے مفہوم الموافقہ اس دلیل سے رب العالمین نے ثابت کیا، کہا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آغاز میں پیدا کیا، انسان کے اعتبار سے وہ مشکل کام ہے، یعنی ظاہر پہلی بار کسی چیز کو بنانا، انسان کو خلق کرنا، جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، وہی اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ تو دوبارہ پیدا کرنا خود اللہ نے کہا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ بدرجہ اولا اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ بات واضح ہے آپ کو؟ اہل علم کہتے ہیں یہ میں نے ایک دلیل دی آپ کو، ایک اور دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ رسول اور نبی میں جو فرق ہے نا، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ کئی باتیں ہیں جو النبی اور رسول دونوں کے وظیفے کو فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نبی کا جو مقام ہے وہ اس سے بڑا مقام رسول کا مقام ہے، نبی کے مقام سے بڑھ کر کے رسول کا مقام ہے۔ اگر نبی جو آتے ہیں رسولوں سے بڑھ کر کے انبیاء کی تعداد ہے، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی جو ہوتے ہیں ان کا رسول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں وَلَكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی آخری کڑی کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بات واضح ہے، بدیہی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ ہیں، یعنی آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ جب انبیاء کا سلسلے سے متعلق آپ کے لیے ایک منتہا ہے، آپ آخری نبی ہیں، تو رسول بدرجہ اولا آپ آخری رسول ہیں۔ بات واضح ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو پھر رسول بدرجہ اولا نہیں ہے، بدرجہ اولا شریعت نازل نہیں ہوگی۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ۔ اہل علم اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، عمومی طور پر یہ دو مثالیں نہیں مذکور رہتی ہیں۔ ایک مثال جو بہت ہی زیادہ ذکر کی جاتی ہے اس قاعدے کے تحت شروع سے لے کر آخر تک، اگر آپ متقدمین میں متاخرین میں اس دور کے علماء میں آپ دیکھیں گے، اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے جو مثال دیتے ہیں وہ سورۃ الاسراء کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، جو والدین سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے لیے التعفیف، یعنی اف بھی نہ کہیں ان کو، یعنی اف بھی نہ کہیں ان کو، یہ ایک لفظ ہے۔ اچھا تو کیا الضرب، مار پیٹ والی بات، الحبس، کہیں قید کر دینے والی بات، ڈھکیل دینے والی بات، یا کچھ آپ آگے جو بھی اذیت دینے کی جو کیا بولتے ہیں مسائل ہو سکتے ہیں، جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اذیت پہنچانے کی، تکلیف دینے کی، وہ بدرجہ اولا حرام ہیں۔ جب اف ہی نہیں کہہ سکتے تو بقیہ باتیں اللہ نے کیوں نہیں ذکر فرمائی؟ وہ المسکوت عنہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدرجہ اولا حرام ہیں۔ جب یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، تو وہ چیزیں بدرجہ اولا حرام ہیں۔ یہ مثال عمومی طور پر اہل علم دیتے ہیں۔ ایک اور مثال، کیونکہ جو مفہوم الموافقہ ہے اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ جو منطوق ہے، منطوق، تو المسکوت عنہ اس میں اگر داخل ہے من باب اولا تو وہ بھی اس کے اندر آتی ہے چیز، جسے کہتے ہیں الاولویہ، یعنی جب ان کے لیے گنجائش ہے تو ان کو بدرجہ اولا گنجائش ہونی چاہیے، جب ان کو گنجائش ہے تو ان کے لیے بدرجہ اولا گنجائش ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں الاولویہ۔ کہتے ہیں کہ المساوات، یعنی ایک چیز ہوتی جو برابری کی، ایک ہوتی ہے جسے اولیت حاصل ہو، جب آپ نے ان کو موقع دیا ہے تو ان کو تو بدرجہ اولا دینا چاہیے تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ۔ ایک ہوتی برابری والی بات، جب آپ نے ان کو دیا ہے تو ان کو دینے میں کیا معنی ہے؟ دونوں میں تو علت ایک ہے، ایک ہی مقام ہے۔ تو المساوات سے متعلق جو دلیل پیش کی جاتی ہے جو آیت کریمہ، عمومی طور پر تبھی سبھی اہل علم، کسی کی طرف ہم احالہ نہیں کر سکتے، سبھی وہ ہے سورۃ النساء کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یعنی جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص یتیم کا مال لے کر کے کھاتا نہیں، اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، اسے تلف کر دیتا ہے، یعنی مان لیجئے کہ موبائل ہے، یتیم کا موبائل تھا، اس نے لے کر کے فروخت کر کے اپنے ذاتیات کے لیے استعمال کیا، اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ ایک شخص نے یتیم کا موبائل لے کر کے کھایا نہیں ہے، اس کو فروخت کر کے استعمال میں اپنے لایا نہیں ہے، بلکہ اسے تلف کر دیا ہے، اسے توڑ دیا ہے، پھینک دیا ہے، کہیں ڈال دیا ہے اس کو،
تو وہ بھی حرام ہے. کیوں؟ اس میں کہ اس میں یتیم کا مال کی تضییع ہو رہی ہے، ضائع ہو رہا ہے. چاہے آپ اسے اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، چاہے اسے آپ تلف کر دے رہے ہیں، بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو تو مال نہیں مل رہا ہے وہ. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو تلف کرنے سے متعلق تو نہیں روکا نا، اس پر تو وعید نازل نہیں کی نا، اس پر زجر اور توبیخ ڈانٹ ڈپٹ والی تو بات نہیں آئی ہے نا. کیوں نہیں آئی ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی برابر کی بات ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی اس قبیل کی چیزوں کو نہیں ذکر کیا جاتا. ایک چیز ذکر کر دی جاتی ہے المسکوت عن، المنطوق وہ جس کو ذکر کیا گیا ہے، المسکوت عن جس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، جس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں داخل ہے، یعنی ایک ایسا مفہوم ہے جو منطوق کے موافق ہے، یعنی وافق المنطوق فی الحکم، یعنی حکم کے اعتبار سے اس سے موافق ہے وہ، اس لیے اس کو مفہوم الموافقہ کہا جاتا ہے. بات اچھی طرح واضح ہے. دور حاضر میں اصول فقہ سے متعلق آپ دیکھیں گے کہ یعنی کتابوں کی کثرت ہے. اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ کم و بیش 500 کے قریب آس پاس رسائل آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ مختصر، کچھ مطول، کسی کی شرح یا کچھ الگ الگ نوعیتیں، بکثرت. میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اور اس دور میں اصول فقہ کو بہت ہی سہل کر کے پیش کیا گیا، آسان کر کے پیش کیا گیا. اس دور میں اصول فقہ کو ایک اور جو پہلو غالب ہے وہ یہ جو نمایاں پہلو ہے کہ 1-2 مثالوں سے نہیں، 50 مثالوں سے قواعد کو سمجھایا گیا ہے. اس دور میں سمجھنا اللہ کے فضل و کرم سے بہت آسان ہے. قدیم کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ، عبارتوں میں تقعید، پیچیدگی بہت ہے، مثالیں 1-2 ہوتی ہیں، اور مثالوں میں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ 3 قاعدوں کے لیے بھی کبھی کبھی ایک ہی مثال سے کام لے لیا جاتا ہے. اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس دور میں اہل علم کو اللہ رب العالمین نے جو قوت بخشی ہے، بات یہ نہیں کہ قدیم علماء سے مقابل آگے نہیں، اس دور میں طلباء کے ذوف کی وجہ سے اہل علم نے خوب کام کیا، اس پر آسان کر کے پیش کیا، یہ مقصود ہے. ورنہ قدیم علماء کے اندر گہرائی بہت تھی، لیکن وہ جو چند مثالوں کے ذریعے سے یا عبارتوں کے اندر جو تقعید تھی، اس وجہ سے بات بہت پیچیدہ ہو جاتی تھی. تو بہرحال میں ضمناً ایک بات یہ بھی آپ سے کہہ دے رہا ہوں کہ اردو دنیا میں نے بہت تلاش کیا کہ اس پر کوئی عبارت، کوئی تحریر یا کسی رسالے میں میری معلومات کی اگر میں بات کروں تو مجھے اب تک بھی اصول فقہ سے متعلق اردو میں کوئی اچھا رسالہ میری معلومات میں ایسا میں نہیں دیکھا ہوں، یا رسائل میں، مجلات میں کوئی مضمون یا اس سلسلے میں. حتیٰ کہ میں نے ایسے گوگل میں بھی ڈالا اردو زبان میں، مجھے نہیں ملا کہ جو اس پر کچھ ہو. اس وجہ سے بھی میں ضروری سمجھا کہ جو ہے اس بات کو میں پیش کروں تاکہ جو طلباء اور طالبات ہیں ان کے لیے یہ چیز مفید ثابت ہو. بہرحال تو مفہوم الموافقہ سے متعلق میں یہ بات تمہیدی باتیں جو شروع میں کہنی چاہیے تھی، اب میں نے ضمناً یہ بات کیوں کہی، اس وجہ سے کہی ہے میں نے کہ جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اتنی کثرت سے مثالیں آپ کو ملیں گی آج کل اللہ کے فضل و کرم سے، کتابوں میں، نیٹ کی دنیا میں، گوگل پر سرچ کریں آپ کہ مسئلہ بہت اچھی طرح واضح ہوگا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں میں مثالیں پھیلی ہوئی ہیں اس کو بھی ایکجا کیا گیا ہے. مثلاً آپ دیکھو اہل علم جو خاتون، ایک عورت جو ایک لیڈر بنتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، کسی قوم کی سربراہ بنتی ہے، شریعت نے منع کیا ہے اس پر. اہل علم اس سلسلے میں جو نص پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مفہوم الموافقہ سے بھی استدلال کرتے ہیں. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء. بات عظیم. اس آیت کریمہ سے اہل علم نے استدلال کیا کہ ایک خاتون اپنے گھر کی 4 دیواری میں کسی پر قوام نہیں ہو سکتی، اس کے شوہر پر، اس کے بچوں پر. قوام مرد ہے، قوام مرد ہے. ایک گھر میں وہ قوام نہیں بن سکتی ہے تو پھر معاشرے کے لوگوں پر وہ کیسے قوام بن سکتی ہے؟ بدرجہ اولا نہیں بن سکتی. اہل علم نے اس اعتبار سے اسے استدلال کیا، اور واقعات نے بہت قوی استدلال ہے. بس اہل علم نے یہ بھی کہا، یعنی مفہوم الموافقہ کو سمجھانے کے لیے جو متعدد مثالیں دی جاتی ہیں، بات واضح ہے نا؟ مثال بہت واضح میں سمجھتا ہوں. ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات سے، یعنی صفات پر کسی مخلوق سے تشبیہ دینا، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ رب العالمین کی صفات و بلند بالا ہیں. ایک انسان کی جو صفات ہیں دونوں میں تباین ہے، دوری، برابری نہیں ہو سکتی. میں انسان کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک انسان ہے، ایک جن ہے، انسان ہے، ایک ملک فرشتہ ہے، انسان ہے، دیگر حیوانات اور چرند پرند جانور ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی ان کے اخلاق میں، کردار میں، قوت میں، وغیرہ وغیرہ.
تو پھر خالق اور مخلوق میں بدرجہ اولا اہل علم نے یعنی مفہوم الموافقہ سے اس بات کو سمجھایا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یا دیگر انبیاء، کوئی بھی انبیاء علیہ السلام ہو، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جب پیدا فرمایا، جب ان کا وجود ہوا اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کا، اور جب یہ باشعور ہوئے اور یہ سن بلوغت کو پہنچے، جب یہ مکلف ہوئے، تو ان کی نبوت اور ان کی موت تک انبیاء علیہ السلام سب کے سب کبائر سے معصوم ہیں، کبائر سے پاک ہیں۔ یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام کبائر سے معصوم ہیں، کبائر سے ان کی عصمت ہے، تو پھر شرک سے بدرجہ اولا، یعنی ایسا نہیں کہ نبوت کی بات، نبوت سے پہلے بھی جب یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اس سے اللہ نے انہیں بچا کے رکھا ہے، تو شرک سے بدرجہ اولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچا کے رکھا ہے۔ اہل علم جو اہل السنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں، جو بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم مقام عطا کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن غلو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو اہل علم اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں یعنی بس ایک سمجھانے کے لیے متعدد دلائل کے ساتھ ساتھ کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں غلو نہیں کیا جا سکتا، تو جو صحابہ ہیں، بعد کے اہل علم ہیں، تو ان کی شان میں بدرجہ اولا غلو نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بات کیا ہے کہ میں مفہوم الموافقہ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو متعدد باتوں کے ذریعے سے، مفہوم الموافقہ کو متعدد امور کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ شریعت میں کچھ وہ مسائل ہیں، وہ امور ہیں جو اصول ہیں، کچھ وہ ہیں جو فروع ہیں۔ ایک وہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ فروعی مسائل، نماز میں رفع الیدین کرنا، آمین بالجہر کہنا، یہ سب فروعی مسائل ہیں۔ عقدی مسائل وہ اصولی مسائل جیسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک مستقل الگ مسئلہ ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مستقل کتاب، ان کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے استخراج اس کو جو الگ ترتیب دیا گیا ہے، ایک مستقل الگ مسئلہ، کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اصولی مسئلہ ہے کہ دین کو اصول اور فروع میں منقسم کرنا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ کس درجے کا یہ موقف ہے، یہ کبھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ ہے جو اصولی مسائل ہیں، عقدی مسائل، اللہ پر ایمان لانا۔ ایک وہ امور ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یعنی کپڑے پہننا اور ٹخنوں سے اوپر پہننا مرد کے لیے وغیرہ، سیدھے ہاتھ سے کھانا وغیرہ، یعنی سارے شعبہ جات دین کے سبھی شعبہ جات۔ ایک وہ ہیں جو شہادتین کا اقرار ہے، وہ اصول ہے، بقیہ چیزیں فروع ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کفار سے فروع کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی ایک کافر کو جہنم میں دو طرح کی سزا عیاذاً باللہ، ایک اس کے اللہ پر ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، ایک اس نے اگر ٹخنوں سے اوپر نہیں پہنا ہے تو، سبحان اللہ العظیم۔ ایک خاتون کو اگر وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی اسے سزا دیں گے رب العالمین، اور اگر وہ اصلاً کافر ہے اس وجہ سے بھی سزا دی جائے گی۔ ایک مرد ہے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس وجہ سے بھی اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہے، اور وہ اصلاً کافر ہے، اس وجہ سے بھی اللہ کے ہاں اس کے لیے سزا ہے عیاذاً باللہ۔ لیکن ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو کیا وہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا، کیوں؟ اصل نہیں اس کے پاس۔ لیکن جب بات سزا کی آتی ہے تو دونوں کی، کیوں؟ دونوں کا مطالبہ ہے اس کے پاس۔ تو اہل علم کہتے ہیں جب ایک کافر سے فروع کا تک مطالبہ ہوتا ہے، یعنی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، یعنی اطعام المسکین، مساکین والی جو بات ہے، یہ کیا بنیاد ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا وہ، اندازہ لگائیے آپ۔ لیکن جب جہنم میں جائیں گے تو دونوں سزائیں بیان کر رہے ہیں وہ، کہ ایک ان کا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کا انکار کرنا بھی، اور ولا کیا ہے وہ آیت کریمہ، یعنی لا نطعم المسکین، ہم لم نکو نطعم المسکین، یعنی وہ بھی ایک جرم ان کا، اور قیامت کا انکار بھی ایک جرم۔ جب فروعات کا ان سے مطالبہ ہے تو اصول کا بدرجہ اولا ان سے مطالبہ ہے۔ یہ میں نے متعدد جو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مفہوم الموافقہ حجت ہے، اور اس کو آپ متعدد امور سے سمجھیں۔ یہ مفہوم الموافقہ ہے، مثالیں بہت ہیں الحمدللہ، اگر آپ اس طرح سے سمجھیں تو بہت اچھے سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مفہوم الموافقہ جو ہوا ہے، مفہوم المخالفہ۔ مفہوم المخالفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفہوم کس کو کہتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کو، یعنی یفہم بمجرد اللغہ، بات واضح ہے۔ لیکن مفہوم الموافقہ وہ ہے جو یعنی منطوق ہے، منطوق جو کلام ہمارے سامنے موجود ہے، نص
قرآن مجید کی آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ، رسول اللہ کا فرمان علیہ السلام، اس کو کہتے ہیں منطوق، اور جو ذکر نہیں کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں المسکوت عن۔ تو المسکوت عن جب اس میں موجود ہو بدرجہ اولا، جسے الاولویہ کہتے ہیں، تو پھر اس کو مفہوم الموافقہ کہتے ہیں۔ بات واضح ہے آپ کو؟ مفہوم المخالفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المخالفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقیید الحکم بالصفہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے سمجھ لیں آپ اس بات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں المنطوق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بات کا حکم دیا ہمیں، یا کسی چیز سے روکا ہمیں، جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، جو جملہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں المنطوق۔ بتا واضح آپ کو؟ المنطوق، لیکن وہ صرف المنطوق وہ عام منطوق نہیں ہے، بلکہ وہ کسی صفت سے مقید منطوق ہے، یعنی صرف ہم سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس مطالبے کو ایک صفت سے جوڑ کے کہ اس نوعیت کا مطالبہ ہے۔ بات واضح ہوگا آپ کو؟ یعنی جیسے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ قلم دیجئے، یہ ایک مطالبہ ہے۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ کالے رنگ کا قلم دیجئے، کیا مطلب ہے؟ نیلے رنگ کا مجھے نہیں چاہیے، یہی نہ مانا اس کا۔ جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ فضیلت اول کے طالب علم کو بلا کے لائیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ فضیلت ثانی کا طالب علم نہیں چاہیے ہم کو۔ جب ہم کہتے ہیں کسی طالب علم کو لے کر آؤ، تو یہ ایک عام ہے، لیکن جب منطوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، رسول اللہ کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم، منطوق لیکن وہ مقید ہے، تقیید ہے، اس میں قید ہے۔ اس میں کس طرح کی قید ہے؟ کسی صفت سے متعلق ایک نوعیت کی، اسی طرز کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، یا کسی عدد کے ساتھ مطالبہ کیا گیا ہے، یا مشروط مطالبہ کیا گیا ہے۔ متوجہ ہے آپ کو؟ یا جو ہے مطلب کسی چیز میں حصر کر دیا گیا، میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مفہوم المخالفہ۔ تو مفہوم المخالفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ منطوق اور جو المسکوت عنہ ہے وہ اس کی نقیض ہے، وہ دونوں مقابل ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اس کے مقابل ہے، اس کی نقیض ہے۔ وہ جو منطوق میں جو بات ہے، منطوق دیکھیں میں بارہ کہہ رہا ہوں آپ کو، منطوق اگر مقید نہیں ہے تو وہ اس میں بات آتی ہی نہیں ہے، وہ مفہوم المخالفہ کہلاتا ہی نہیں ہے۔ بات واضح آپ کو؟ یعنی منطوق، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم جیسے آپ سے قلم کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ جو منطوق ہے، جو ہماری طرف سے جو حکم ہے، کیا مطلب ہے اس میں؟ کوئی بھی قلم کا مطالبہ ہو جائے۔ لیکن جب ہم آپ کی کسی یہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 قلم دیجئے، یا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب نیلے رنگ کا قلم دیجئے، بلو رنگ کا پین دیجئے، تو یہ ایک صفت، ایک رنگ، ایک مخصوص ہو گیا نا یہ، یعنی حکم کو آپ نے مقید کر دیا۔ حکم کو جب مقید کرتے ہیں تبھی منطوق، تبھی جو ہے وہ مفہوم مخالف ہوگا، وہ بصورت دیگر نہیں۔ میں آپ کو کچھ دلائل دیتا ہوں جسے آپ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے کہ مفہوم مخالف جو حجت ہے، مفہوم مخالف، اہل علم کہتے ہیں کہ منطوق نص کی جو قوت ہوتی ہے، جیسے ہم آپ کے سامنے کوئی بات پیش کر رہے ہیں اور نص پیش کر رہے ہیں، کتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی، کتنا رتبہ ہے اس کا۔ تو اگر یہ منطوق اگر مقید ہو جس سے اس کا مفہوم مخالف ہونا ثابت ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی نص ہی کا درجہ رکھتا ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ ورنہ شریعت مطہرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت اس عیب سے پاک ہے کہ وہ ہم سے کسی بات کا مطالبہ کرتی ہے، اور مقید یعنی کسی بات کا مطالبہ کرتی ہے ایک صفت کے ساتھ، ایک عدد کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مطالبہ کیا کسی بات کا کہ ایسا ہونا چاہیے، شرط لگا دی، اور اس شرط کا مخالف ہم نہ لیں تو پھر یہ شرط بے معنی ہو جائے گی نا، یہ شرط بے معنی ہو جائے گی، ہوگی نہیں ہوگی؟ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں، معروف آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اہل علم کہتے ہیں ان جاءکم، ان جاءکم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر وہ خبر آپ کو ایک ثقہ سے ملتی ہے، تو ایک عادل سے ملتی ہے، تو پھر آپ کو فتبینوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتبینوا کا جو حکم دیا ہے مشروط، ان جاءکم فاسق، اگر ان جاءکم عادل لا تتبینوا۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟
یہ چیز ہے. لا تتثبتوا, پھر تثبت کی ضرورت نہیں. ثقہ سے آپ کو بات ملتی ہے, ایک عادل سے بات آپ کو ملتی ہے, پھر اس کی آپ کو ضرورت نہیں. یہ تبین تثبت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ ان جاءکم فاسق. ان جاءکم فاسق, جب رب العالمین نے فرمایا, ایک چیز سے مقید کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اگر یہ قید بے معنی ہو جائے گی نا, اگر ہم مطلب ایک ثقہ آتا ہے, ایک عادل انسان آتا ہے, تب بھی فتبینوا, تو پھر فاسق کی قید لگا کر کے فائدہ کیا ہوا بتائیے؟ بات واضح ہے آپ کو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس یہ چیز تھی, کیونکہ لغت العرب اس پر دلالت کرتی ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات بہت اچھی طرح واضح ہوگی. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی, کتاب صلاۃ المسافرین میں, کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها. ایک صحابی ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ, ابو صفوان کنیت تھے ان کے, ابو صفوان. فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے, جن کو اللہ کے رسول نے آزاد کیا نا فتح مکہ کے موقع پر, الطلقاء, انہی میں سے ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ. حنین کے موقع پر شریک تھے, حنین کے غزوہ میں. یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کس سے؟ عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اس کے بعد إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے کہا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب تم زمین میں سفر کرو, جب تم سفر کے لیے نکلو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, تم نماز کو قصر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس حالت میں؟ ہر حالت میں نہیں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں امن تمہارا جاتا رہے اور کفار سے تم کسی آزمائش سے خوف زدہ ہو جاؤ, یعنی اس شرط کے ساتھ نا, اگر وہ کفار کے ذریعے سے خوف نہیں ہے, امن لاحق ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ نماز مکمل کریں گے. یہی معنی ہوگا نا اس کا, یہی تو مفہوم ہے نا اس کا. یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اس کا مفہوم ہی تو لیا نا, مفہوم مخالف, اور اس کو بطور دلیل کی پیش کیا نا انہوں نے. ابھی بات انہوں نے عمر بن خطاب کے سامنے پیش کی, فقیہ الامہ اس دور میں کیا تا قیامت. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک عظیم عالم دین, ایک فقیہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی بات کی, وہ قابل تعجب ہے. کہا کہ عجبت مما عجبت من, جس چیز نے آپ کو تعجب میں ڈال دی ہے, جو سوال آپ کے اندر پیدا ہوا ہے, وہی تو میرے اندر بھی آیا, وہی تو میرے اندر بھی کھوج تھی. میں نے تو بھی تو مفہوم مخالف لیا تھا اس کا. سألت ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول سے یہی جا کے بات کہا. میں نے یہ سوال کیا میں نے اللہ کے رسول کے سامنے, اور اللہ کے رسول نے تو ڈانٹا نہیں. کیسے سمجھ لیا آپ نے اس کو, کیسے مفہوم مخالف لے لیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے گویا کہ سراہا ان کو, جو تم نے مفہوم مخالف لیا ہے وہ ایک حق ہے, وہ ایک حجت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہم. بات تو درست ہے آپ کی, جو آپ نے پیش کیا نا وہ منطوق ہے. منطوق کیا ہے؟ ان خفتم, اگر تمہیں ڈر ہو تو. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ان لم تخافوا ان امنتم, اس لیے کہ یعلا بن امیہ نے یہی کہا کہ فقد امین الناس, آج تو لوگ امن کے ساتھ ہیں, مأمون ہیں, نڈر ہیں, بے خوف ہیں, کئی خوف نہیں ہے. اس کا مفہوم مخالف لیا آپ نے. عمر بن خطاب نے نہ ان کو ڈانٹا, نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیسا معنی لے لیا آپ نے. اللہ کے رسول نے گویا کہ سراہا ان کو, جو آپ نے اس کا مفہوم مخالف لیا ہے وہ برحق ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک رخصت ہے, آپ اس کو قبول کیجیے. آپ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو, اس سے بھی زیادہ واضح اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ, واضح ہونے سے زیادہ دلچسپ, وہ بات قابل غور ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی. ابو وائل شقیق بن سلمہ من علماء کوفہ میں سے ہیں وہ, اور کبار تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک حدیث سنائی, اور حدیث کیسے سنائی معلوم انہوں نے؟ آغاز جو کیا, کہا کہ خصلتان, دو باتیں ہیں, احداہما سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو باتیں ہیں, ایک بات تو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, والاخری من نفسی, دوسری بات تو میری جانب سے ہے, دوسری بات میری جانب سے ہے. اچھا, اللہ کے رسول کی بات کیا ہے؟
اللہ کے رسول کی بات کیا ہے؟ انہوں نے صاف کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام من مات وهو يجعل الله ندا دخل النار. جو شخص اس حالت میں مرا، ایک شخص مر چکا ہے، وهو يجعل الله ندا، اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا ہے، بات واضح ہے، تو کیا ہوگا حکم اس کا؟ دخل النار. یہ کہنے کی، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. یہ کہنے کے بعد عبداللہ بن مسعود نے کہا وَأَنَا أَقُولُ، اب میں کیا کہتا ہوں، جو کہنا من نفسی والأخرى من نفسی، وَأَنَا أَقُولُ، اب میں کہہ رہا ہوں کہ وَمَن مَاتَ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ نِدًّا وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ. یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے. اور اس کے جو محققین ہیں، اس کے جو محقق شیخ شعیب النووی رحمہ اللہ، ان کا جو لجنہ ہے جو کام کیا، کہا کہ صحیح علی شرط شیخین، ایسے کہا انہوں نے اس حدیث کے بارے میں. دیکھ رہے ہیں آپ، بات اتنی ہی نہیں ہے. ایک اور جو بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ کہ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو معروف کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، اس میں یہ جو اس کو دلیل الخطاب بھی کہتے ہیں، مفہوم مخالف کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل الخطاب. اس روایات کو نقل کرنے کے بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا وَلَمْ يَقُلْ، کون؟ وَلَمْ يَقُلْ عبداللہ بن مسعود، کہا کہ وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مِن نَاحِيَةِ دلیل الخطاب، کہ مفہوم مخالف دلیل الخطاب سے ہی استدلال کر کے یہ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات کہی ہے رضی اللہ عنہ. کتنی صراحت ہے اس میں، دیکھ رہے ہیں آپ. جی، اہل علم نے جو مفہوم مخالف ہے اس کی اقسام بھی بیان کی ہیں تاکہ ہم شریعت کو الگ الگ انداز، یعنی شریعت میں جو اس کو الگ الگ انداز میں پیش کیا گیا ہے ہم اس کو سمجھیں. یہ صحابہ کو اس کے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ مفہوم مخالف حجت ہے، یہ زبان کا تقاضا ہے. اور جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، مفہوم موافقہ. کتنی صراحت ہے اس میں. تو صحابہ کے پاس یہ چیز معروف، اس کے اقسام کیا ہیں؟ وہ اہل اللغہ ہیں، ان کے سامنے ساری باتیں معروف. انہوں نے شریعت کو اللہ کے رسول سے لیا ہے. اب اور کیا بتائیں، بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ان کی فراغت ہوئی؟ اللہ کے رسول کے مدرسے میں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بعد کے اہل علم نے اس کو جدا جدا کر کے بیان کیا تاکہ ہم اچھی طرح سے سمجھ پائیں. یہ جو مفہوم المخالفہ ہے اس کی کتنی اقسام ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی علامہ غزالی اور حافظ ابن قدامہ اور جو ہے امام نووی اور پھر جو متقدمین میں سے اور بھی دیگر اصحاب علم، متقدمین سے مراد جو ہے مطلب جو 7ویں 8ویں صدی ہجری کے آس پاس کے، یہ ساری باتیں یعنی میں نے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا مذکرۃ اصول الفقہ، اس سے میں نے یہ لی ہیں یہ باتیں، کہ انہوں نے متعدد اصحاب علم کا نام لے کر کے کہا کہ کسی نے 8 کسی نے 4 متعدد اقسام بیان کی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے میں ضم ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہیں. انہوں نے جو 8 قسمیں بیان کی ہیں لیکن کچھ اصحاب علم نے 7 قسمیں بیان کی ہیں. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سلسلے میں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو. اہل علم کہتے ہیں کہ جو مفہوم المخالفہ ہے اس کی متعدد اقسام ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں یعنی مفہوم الصفہ. مفہوم الصفہ یعنی شریعت نے ایک بات کا حکم دی ہو یا ایک بات سے روکا ہو لیکن ایک صفت سے مقید کر کے کہ اس صفت سے مقید ہو، لیکن اگر اس کے مقابل اس کے بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اس میں اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ کر سکتا ہے یا جو اگر روکا گیا ہے تو وہ انجام دے سکتا ہے، انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے تو پھر اس سے رکنا چاہیے، ورنہ وہ قید لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ چیز کو مقید کر کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات اچھی طرح واضح ہوئی آپ کو. اگر ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن چھٹی ہے تو ہفتے کے دن تعلیم ہوگی. اگر ہفتے کو بھی چھٹی ہے تو پھر جمعہ کے دن نام لے کر کے کہنے کا جمعہ کے دن چھٹی ہے. بات واضح ہے آپ کو. اتوار کا دن ایک ایسا دن ہے ہمارے پاس جس میں آدھا دن ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی، تو پیر کے دن، منگل کے دن. تو آپ کسی بات کو ایک چیز سے مقید کرتے ہیں تو اس قید کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو مقید کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات واضح ہوگی آپ کو. مثلا آپ دیکھو جیسے میں نے مفہوم الصفہ والی بات کی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ تفاسیر میں تقریباً مل جائیں گے آپ کو یہ سب چیزیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں جب اس بات کو بیان فرمایا کہ المحسنات جو پاک باز عورتیں ہیں، مومن عورتیں، مسلمان ہونا ضروری ہے، ان سے اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک مسلمان جو آزاد عورت ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے. مسلمان عورت سے مراد مسلمان ایک آزاد عورت،
اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اسے آپ مہر نہیں دے سکتے، تو آپ کی جو لونڈیاں ہیں، کہا کہ من فتیاتکم، نہیں کہا من فتیاتکم المؤمنات، آپ کی جو لونڈیاں ہیں، ایک لونڈی ملی ہے آپ کو لیکن وہ اس سے بھی اسلام نے قبول کی ہے، لیکن جب آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو من فتیاتکم المؤمنات، تو المؤمنات کی جو صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور قید کی لگائی ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر وہ المشرکات میں سے ہو تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم الصفہ، بہت اچھی طرح واضح الحمدللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں کتاب الشریکہ، حدیث جابر، بہت صراحت کے ساتھ ہے اس میں اس بات کو جو بیان کیا گیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعہ فی کل ما لم یقسم، یعنی مان لیجئے کہ ایک عمارت ہے، ایک عمارت کا ایک ہی مدخل ہے، جو انٹرنس جو ہوتا ہے نا، ایک عمارت ہے اور اس میں انٹرنس ایک ہی ہے، مدخل داخل ہونے کی جگہ، مان لیجئے کہ اس میں ایک پانچ کمرے ہیں، 5 کمرے 5 لوگوں میں منقسم ہیں، میرا ایک کمرہ ہے، آپ کا ہے، کسی اور کا ایک ہے، اس کو کہتے ہیں الشریکہ، مشارکت۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ میں اپنا کمرہ فروخت کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں آپ سے کہوں، کیونکہ یہ مشکل ہو جائے گی کہ میں اپنا کمرہ، کیونکہ یہ مشترکہ چیزیں ہیں، اس میں شراکت سب کی ہے، مجھے پہلے آپ سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام کے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعہ، یعنی ہمارے معاملات ضم ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے مشترک ہیں۔ کہا کہ فی کل ما لم یقسم، جب تک تقسیم نہ ہو گیا ہو معاملہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَوُضِعَتِ الطُّرُقُ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب معاملہ تقسیم ہو جائے اور راستے سب کے جدا جدا ہو جائیں تو پھر اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مان لیجیے کہ میرا اپنا کمرہ ہے، میں کسی کو فروخت کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں آنے کی جگہ الگ ہے، بالکل الگ ہو چکا ہے، اور میرا اپنا معاملہ سب سے الگ کر چکا ہوں اور اس میں آنے جانے کا راستہ بھی بالکل الگ ہو چکا ہے، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اپنا معاملہ خود کر سکتا ہوں، بصورت دیگر نہیں کر سکتا ہوں۔ سمجھا آپ اس مفہوم کو؟ مفہوم مخالف خود اللہ کے رسول نے کیسے ایک بات کو واضح فرمایا؟ مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی کتاب الزکوٰۃ میں لے کر آئے، ایک طویل حدیث ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو خط و کتابت کے ذریعے سے وہ باتیں لکھوائی تھی، خط و کتابت کے ذریعے سے متعدد مسائل اس میں زکوٰۃ کے، اور بہت اہم رسالہ ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق، صدیق اکبر نے لکھوایا اس کو رضی اللہ عنہ، اس میں بکری کے زکوٰۃ سے متعلق یہ بات ہے کہ وفی صائمۃ الغنم، وفی صائمۃ الغنم اذا كانت 40 ففيها شاة۔ صائمہ کس کو کہتے ہیں؟ صائمۃ یعنی جنگلی جانوروں کو جو خود سے جا کے جنگلوں میں جا کے چر کے آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں صائمہ۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائمہ، جو جانور کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے نا، صائمہ، خود سے جا کے جانور چرتا رہے، تو یہ صائمۃ الغنم یعنی وہ بکریوں کا ریوڑ جو خود سے جا کے جنگلوں میں چرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی زکوٰۃ کی جو مقدار بتائی کہ 40 ہو تو اس میں سے 1 بکری دینا پڑے گا، صائمۃ الغنم۔ اہل علم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صائمۃ کی قید کیوں لگائی گئی؟ الغنم کافی تھا نا، وفی الغنم صائمۃ الغنم کیوں کہا؟ صائمۃ الغنم یعنی صائمۃ اس بکری کو کہتے ہیں یا اس جانوروں کو ریوڑ کو کہتے ہیں جو خود سے جا کے چر لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابل معلوفۃ، جسے وہ بکری جو معلوفہ ہے، صائمہ نہیں معلوفہ، جسے آپ خود پالتے ہیں اپنے گھر میں، خود چارہ لا کے ڈالتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ سال بھر میں جو اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے اس کی قیمت جو ہے مطلب نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا، اگر وہ فروخت کرنے کے لیے ہو، اور جو اس کی جو مالیت ہے، مالی جو مقدار ہے وہ نصاب کو پہنچ چکی ہو تو اس کا 2.5% نکالیں گے۔ بات واضح آپ کو؟ کیوں یہ معنی لیا گیا ہے، معلوفہ کو الگ کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صائمۃ الغنم سے متعلق کہا نا، صرف غنم سے متعلق نہیں کہا، تو گویا کہ الغنم کو ایک صفت سے مقید کر کے کہا، تو منطوق وہ کیا ہے؟ منطوق کیا ہے؟ مقید ہے،
تو پھر اس کا مفہوم لیا جاتا ہے. تو مفہوم کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے اس منطوق کو مقید کیا کس سے؟ ایک صفت سے. ایک نوعیت ہے اس کی مفہوم مخالف کی. ایک اور نوعیت وہ ہے جسے کہتے ہیں مفہوم الغایہ. مفہوم الغایہ، مفہوم الغایہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں کسی کام کو کرنے کا یا کسی کام سے ہمیں روکا گیا ہو ایک متعین وقت تک، اس کی ایک میعاد ہے. اس کی ایک میعاد ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے ہمارے اس جامعہ کے اندر کہ جو ہے 4:15 تک ہمارے پاس کلاس ہے، تو مطلب کیا ہے اس کے بعد 4:15 کے اندر اگر آپ جو ہے غائب رہتے ہیں تو آپ سے مواخذہ ہوگا. اس کے بعد نہیں نا. تو اسی کو کہتے ہیں مفہوم الغایہ، یعنی اس کا مفہوم لینا، اس کا مفہوم مخالف لینا. مثلا اہل علم اس کے لیے جو مثال دیتے ہیں، جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. تو فجر تک کے لیے جو کھانے کی جو اجازت ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اس کا کھانا پینا حرام، تحریم کی بات شروع ہو جائے گی وہاں سے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کو مقید کر کے پیش فرمایا ہے ایک وقت تک کے لیے. بات واضح ہے آپ کو؟ مفہوم مخالف. اسی سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین طلاق کے مسائل میں کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ایک شخص نے طلاق بتہ جسے کہتے ہیں، طلاق بائنہ جسے کہتے ہیں، طلاق رجعی نہیں، 3 طلاق کی جو میعاد ہے، مقرر وقت ہے، وہ گزر چکا ہے. اب وہ دونوں جدا ہو چکے ہیں. اب کسی اور سے اس نے شادی کی ہے، تو پہلے والے مرد کے پاس اگر وہ آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وہ جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہیں کر لیتی، دوسرے شوہر سے شادی کر لے اور ایک ایسے حالات آ جائیں لا قدر اللہ کہ اس سے بھی جو ہے اس کو طلاق مطلقہ ہونا پڑے، تب جا کر کے پھر وہ اس سے شادی کر سکتی بصورت دیگر نہیں. اس کا مفہوم مخالف واضح ہوا ابھی آپ کو؟ جی، اس کو کہتے ہیں یعنی مفہوم الغایہ. ایک اور جو اس کی نوعیت ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ مفہوم الشرط، یعنی کسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشروط بیان فرمائے ہوں. اگر وہ شرط نہیں ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو انعام دیا جائے گا، نہیں آتے ہیں تو دیا جائے گا. تو پھر وہ شرط کیوں لگائی گئی؟ شرط کا فائدہ کیا ہوا؟ بات واضح ہوئی آپ کو؟ وہ شرط کا فائدہ ہی نہیں ہوا ہے نا. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الطلاق میں وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ایک شخص نے اس کی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ 3 طلاق کی جو مدت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور وہ مطلقہ ہو گئی ہے. اب اس پر کوئی نفقہ ہے کیا؟ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ. اگر وہ مطلقہ عورت حاملہ بھی ہے، مطلقہ ہو چکی ہے لیکن حمل سے ہے، تو کہا کہ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جب تک وضع حمل نہیں ہوتا تب تک آپ ان کو نفقہ دیتے رہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حاملہ نہیں ہے، تو آپ ان پر انفاق ہوگا؟ نہیں کریں گے. یہ کیسے ثابت ہوا؟ مفہوم مخالف سے. بات واضح ہوئی آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالت احرام نے ایک جانور کا بری جانور کا خشکی میں زمین پر شکار کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ومن قتل منکم متعمدا. اہل علم کہتے ہیں اگر اس میں تعمد نہیں ہے تو اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے. اگر وہ تعمد نہیں ہے، آمدن نہیں کیا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، انجانے میں ہو چکا ہے، پھر بھی وہی سزا ہے، تو پھر متعمدن جان بوجھ کے کرے تو پھر اس کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، عبث ہو جائے گی بات، بیکار ہو جائے گی بات بہت اچھی طرح واضح ہو رہی. اس کو کہتے ہیں مفہوم الشرط. ایک اور مفہوم جو اہل علم بتاتے ہیں وہ ہے العدد، عدد کے ساتھ مقید کر دیا جائے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جو شادی شدہ ہیں اور زنا ہو چکا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا؟ 100 جلدہ.
یہ تو میعت جلدتن، میں عام قاعدے کی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ میعت جلدتن ہے، 100 کوڑے کی جو بات ہے، مطلب کیا ہے کہ 101 نہیں ہونا چاہیے، یہی معنی ہے نا اس کا. نہیں اگر کسی نے 110 مار دیے ہیں تو پھر 100 اور شریعت میں اس کا مواخذہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، تو پھر 100 والی بات کیوں؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم العدد. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ 101 نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المائدہ میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین. جو ایک شخص نے قسم کھائی ہو، قسم کی اقسام ہے، قسم کی بھی اقسام ہیں، لیکن وہ قسم جو قسم جسے مغلظہ کہتے ہیں، جس میں سے مؤکد قسم کھائی ہے اس نے، تو اس کا جو کفارہ ہے، اس قسم کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، پورا نہیں کیا ہے، اور اس کا جو کفارہ ہے اللہ نے کہا 10 مساکین. تو اگر 10 مساکین کی بات ہو، مقصود کیا ہے کہ 12 نہ ہو، 8 نہ ہو. اگر 12 بھی جائز ہے، 8 بھی جائز ہے، سب ہے، تو پھر اس کو مقید کرنے کی کیا بات ہے؟ بات اچھی طرح واضح ہوئی آپ کو. لیکن یہ جو مفہوم العدد ہے، اس کو دھیان دیجیے گا، میں آگے گفتگو کر رہا ہوں. ایک مفہوم العدد کو ایک چیز ہو گئی ہے، مفہوم العدد والی بات. ایک اور اہل علم بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفہوم الحصر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کو جب حصر کر کے، مقید کر کے بیان کر دیے جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں آپ سے کہ یہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی، اب ان سے زیادہ نہیں چاہیے ہم کو، اور بھی 10 آ جا رہے ہیں، ہم ان کو بٹھا لے رہے ہیں مثلا، یا کچھ کو ہم نکال دے رہے ہیں مثلا، تو پھر اس حصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں حصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فائدہ کیا ہوا حصر کرنے کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ جو الاصناف الثمانیہ، یہ جو 8 قسم کے جو لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کے اللہ نے بات کی، تو کیا ہم جیسے کہتے ہیں کہ ان کو بھی دے سکتے ہیں؟ یقیناً وہ جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو بھی دے سکتے ہیں، وہ اگر 8 میں کہیں ہوں گے، وہ اس کا دراسہ ہونا چاہیے. اگر مان لیجیے کہ وہ نہیں ہے، مثلا کوئی ایسا شخص ہے جو ان 8 میں نہیں آ پا رہا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مکے کا خیال کر کے یا اس دور کا خیال کر کے نہیں کہا گیا نا، تو عالمی سطح کی چیز ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 قسم بیان کی، تو 9ویں کوئی قسم نہیں ہے. اگر 9ویں قسم ہوتی تو پھر اس حصر کا فائدہ کیا ہے؟ متوجہ ہوئے آپ کو؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کتاب بدیع الوحی میں، حدیث عمر، معروف حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اعمال کا معیار کس پر ہے، دار و مدار کس پر ہے؟ یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نیتوں پر ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھ رہا ہے مثلا، لیکن نیت نہیں کی اس نے، نیت کا تعلق قلب سے ہے، لیکن اس کے دل میں خیال ہی نہیں، بس ایسے ہی یوں ہی، تو کیا اس کا عمل قبول ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. جب اعمال کو نیات سے حصر کیا گیا ہے، اس کے بغیر بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ بھی قبول ہو جا رہا ہے، تو پھر حصر کا فائدہ کیا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ حصر کا فائدہ کیا رہ جائے گا؟ ایک اور قسم بتاتے ہیں اہل علم، وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں مفہوم الظرف، زماناً و مکاناً. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عمل کو، کسی اپنے فرمان کو ایک مکان سے جوڑ کے بیان کیا یا زمان سے جوڑ کے بیان کیا، تو اس کا مفہوم مخالف جو ہے لینا چاہیے، لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. حج کی جو مہینے ہیں وہ مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ایام، جو آغاز کے جو ایام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حج کے ایام ہے. اگر کوئی سفر کے مہینے میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ آپ سفر میں نہیں کر سکتے، سفر میں نہیں جا سکتے آپ. بات واضح ہوئی آپ کو؟ اس بات سے اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو زمان سے، مخصوص ایام سے، اشہر معلومات، زمان سے مقید کیا رب العالمین نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اعتکاف کو مسجد سے مقید کیا ہے تو پھر گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. سوال آیا کیوں؟ سمجھا نہیں گویا کہ بات واضح ہے آپ کو؟ الحمدللہ. لیکن گویا کہ یہ مکانی اعتبار سے مفہوم ہے. یہ جب مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ہے تو پھر مسجد کے علاوہ کسی جگہ میں نہیں کرنا ہے، یہی اس کا مفہوم مخالف، اور یہ حجت ہے.
ایک اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے لیکن اسے اہل علم کہتے ہیں کہ اضعف المفاہیم ہے وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں مفہوم اللقب. مفہوم اللقب کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا ضابطہ کیا ہے؟ یعنی کوئی اسم جامد ہوتا نا, کوئی اسم جامد, اسم جنس یا کسی کا نام جمع ہو واحد ہو, کوئی بھی اسم جنس یا کوئی بھی جو اسم جامد ہوتا ہے اس کا مفہوم مخالف نہیں ہوتا. مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں عربی زبان میں جاء زید, یا اردو زبان ہی میں لے لو, ہم کہتے ہیں کہ جو زید آیا, عمر آیا, اس کا مفہوم مخالف لیا جائے گا کہ اچھا عمر نہیں آیا یا فلاں نہیں آیا, ہم خبر دے رہے ہیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں گھر میں کہ ابو آ گئے, کیا مطلب ہے اس کا؟ بس ان کے آنے کی خبر ہے مجرد, اس کا مفہوم نہیں کہ کسی کے نہیں آنے کی خبر ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ گھر میں 2 لوگ آنے والے تھے, صرف وہ آئے, تب آپ اس کا مفہوم لیں گے, اچھا وہ نہیں آئے. ورنہ آپ مجرد خبر دیتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں تو پھر اس کا مفہوم نہیں لیا جاتا. اس کے لیے اہل علم مثال دیتے ہیں, سورۃ الفتح کی جو آیت کریمہ ہے, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تو کیا دیگر عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, کہتے ہیں کہ اس کو مفہوم لقب کہتے ہیں, کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا نام موجود ہے. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, بس اتنی سی بات ہے اس میں. یہ نہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں, اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اللہ کے رسول ہے ہی رہا ہی نہیں, یہ بات اس سے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مفہوم اللقب. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ کچھ باتیں تھیں. آخری بات جو ہمارے درس سے متعلق ہے وہ یہ کہ اہل علم کہتے ہیں کہ مفہوم یہ حجت ہے. کب؟ جب شریعت میں یعنی منطوق مقید ہو, چاہے وہ صفت سے, عادت سے, شرط سے, وغیرہ وغیرہ جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. لیکن مفہوم آپ لیتے ہوں, یعنی منطوق کسی چیز سے مقید تو ہے, لیکن اس کا مفہوم لیتے وقت اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ کوئی اور حدیث مبارکہ اس کی معارض تو نہیں ہے میرے مفہوم سے. یعنی منطوق شریعت میں کوئی حکم ہو لیکن مقید بھی ہے, لیکن کوئی اور دلیل ہے جو اس تقیید کو توڑ رہی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایسی صورت میں محض اس حدیث کو رکھ کر کے مفہوم نہیں لینا چاہیے, مفہوم مخالف نہیں لینا چاہیے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. میں آپ کو مثلا صحیح مسلم کی جو کتاب النکاح ہے اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے, ام الفضل رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ, عبداللہ بن عباس کی والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحرموا الرضعۃ والرضعتان او المصۃ والمصتان. یعنی بچہ جو کسی عورت کا دودھ پیتا ہے, اپنی ماں کا تو ہے ہی, کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو ایک الرضعتان, المصۃ والمصتان, ایک مرتبہ پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے, 2 مرتبہ پیٹ بھر کے دودھ پی لیتا ہے, تو لا تحرم, حرمت والا رشتہ نہیں آ جاتا ہے وہاں پہ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ مقصود کیا ہے اس سے؟ اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ 3 مرتبہ ہو تو پھر ہو جائے گا, یہی تو مفہوم ہوگا نا. لا تحرموا المصۃ والمصتان, بات ہو گئی. اگر تیسری مرتبہ ہو جائے تو المصہ الثالثہ, الرضعہ الثالثہ. اس حدیث کا مفہوم تو یہی نکلے گا نا, مفہوم العادت ہے تو ہے نا, ثابت ہے نا. لیکن یہ مفہوم کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک صحیح حدیث مبارکہ اس مفہوم کی معارض ہے, اس مفہوم العادت کی معارض ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث نقل کیے ہیں ام المؤمنین عائشہ سے رضی اللہ عنہ. وہ کہتی ہیں کہ کان فیما انزل القرآن, یعنی ہاں جی 10 رضعات معلومات یحرمنا, کہ قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کی اس میں کیا بات تھی؟ اس میں کہ 10 مرتبہ, یعنی ایک بچہ پیٹ بھر کر کے 1 مرتبہ ماں سے دودھ پی لیا, پھر ایک اور مرتبہ پیٹ بھر کے دودھ پی لیا, ایسا 10 مرتبہ ہو تو اس کی رضاعت والا معاملہ طے ہوتا تھا. لیکن ام المؤمنین عائشہ نے کیا کہا؟ ثم نسخنا, پھر وہ چیز منسوخ ہو گئی. کس سے؟ بخمس معلومات, بخمس رضعات. اب 5 مرتبہ یہی تھی ہے اسلام میں. مطلب ہے کہ اس میں 2 والی جو بات ہے, 3 کا جو مفہوم لیا جا رہا ہے وہ خود درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 5 کی عدد ابھی متعین ہے, اب 6 والی بات کے لیے مفہوم ہوگا وہ.
اس حدیث مبارکہ کا یعنی مطلب یہ نہیں ہوگا. بات واضح ہے نا ابھی آپ کو؟ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں جو تقریباً سب جانتے ہیں. میں آپ میں اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عامۃ الناس بھی جانتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو, صرف طلبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. معروف حدیث مبارکہ, صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے, معروف, بہت معروف. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظلہ الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے سائے میں انہیں جگہ دیں گے. 7 سبعۃ, بات واضح ہے آپ کو؟ 7 مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مفہوم العدد اگر ہو تو کیا ہوگا؟ 8ویں کوئی قسم نہیں ہے. جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی کو قرض دیا ہے اور اللہ کے لیے اسے ایک مہلت دیتا ہے اس کو بھی یہ فضیلت نصیب ہے. ایک 8ویں قسم ہو چکی ہے اس کی. بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے 7 کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ لا مفہوم لہ, یہاں اس کا مفہوم نہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو صحیح مسلم کی حدیث اور تقریباً آپ نے تقریباً 14 قسمیں بتائی ہیں. اس میں سے کچھ ضعیف حدیثوں سے بھی ثابت ہے بات, لیکن ہم نے 14 تک لے کر گئے ہیں. اس میں اہل علم کے اشعار بھی ہیں ان 14 قسموں سے متعلق. مطلب ہے کہ اس 7 کا مفہوم العدد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر دلائل اس کی معارض ہو رہی ہیں. یہ نقطہ واضح ہوا آپ کو؟ اسی طرح سے شریعت میں کسی بات کا حکم دیا گیا ہو, قرآن میں حدیث میں منطوق مقید بھی ہو, لیکن وہ جو تقیید ہے اس کے شریعت میں کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں, ان مقاصد کا لحاظ رکھنا چاہیے مفہوم لینے سے پہلے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بات کا ذکر فرمایا ہے امتنان بطور نعمت کے, ایک احسان کے طور پر کسی چیز کو بیان فرمایا ہو رب العالمین نے, ایک احسان کے طور پر. میری بات واضح ہوئی آپ کو؟ ایک احسان کے طور پر اس کا مفہوم مخالف نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز سے متنفر کرانے کے لیے, کسی چیز سے بغض پیدا کرانے کے لیے, کسی عمل سے نفرت پیدا کرانے کے لیے اس کو بیان کرتے ہوں, یا کسی چیز کو تاکید کے طور پر بیان کرنا مقصود ہو, تو ان سب کا مفہوم نہیں لیا جائے گا. مثالیں دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ. کسی چیز کی عظمت بتانے کے لیے رب العالمین نے کہی ہوں تو ان سب کا مفہوم نہیں لیا جائے گا. مثلا اللہ رب العالمین نے منافقین سے متعلق فرمایا سورۃ توبہ میں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرتے ہیں تو فلن یستغفر اللہ لهم, اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا. بات واضح ہوئی آپ کو؟ ان تستغفر لهم 70 مرة, 70 مرة کی اگر بات ہو, اگر کوئی یہ کہے سأزیدہ علی 70, اب میں 70 سے زیادہ کروں گا, میں یہ مفہوم لیا گیا کون؟ لینے والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو 70 کی بات کہی ہے سأزیدہ علی 70, کیوں؟ وہ مفہوم ہے, مفہوم العدد. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ مفہوم العدد درست نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ لا تصلی علی احد منہم, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. آپ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں, مطلب لا تصلی علی احد منہم, یعنی آپ ان کے لیے دعا نہ کریں, آپ ان کی نجات کی دعا نہ کریں, استغفار نہ کریں ان کے لیے, اور ان کی قبر کے پاس بھی آپ نہ کھڑیں, کیونکہ 2 ہی جگہ دعا کی جاتی ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو؟ یعنی اس عدد کا مفہوم لیا گیا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اس کا مفہوم کیسے لیا گیا, کہا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. یہ آیت کریمہ اس مفہوم کو رد کر دے رہی ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو؟ کیوں؟ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ 70 مرہ ہو تو 71 مرتبہ کوئی کر لے, یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ کہ آپ جتنی مرتبہ بھی کر لیں, یعنی گویا کہ منافقین کے لیے ایک تئیز, یعنی گویا کہ ایک طرح سے مایوسی ان کے دل میں ڈالی جا رہی ہے کہ 70 مرتبہ بھی کر لیں. بات یہ نہیں کہ کوئی 71 مرتبہ کر لے تو آپ کے لیے مغفرت ہو جائے گی, نہیں. ان کے دلوں میں مایوسی ڈالنے کے لیے, یعنی مایوس کرنے کے لیے, الیاس پیدا کرنے کے لیے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. منها 4 حرم
لا تظلموا فيهن انفسکم، ان دونوں کو جوڑیے آپ، منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اس کو رکھیں، جملے کو دیکھیں آپ، منہا اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں آپ جنگ و جدال اور لڑائی نہ کریں. تو کیا اس کے علاوہ کے مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم اس کے علاوہ کے مہینوں میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ عظمت والے مہینے ہیں، ان میں بدرجہ اولا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مفہوم نہیں لینا چاہیے، اس کا مفہوم مخالف نہیں لینا چاہیے کہ 5ویں مہینے میں ہو سکتا ہے جو 8 مہینے ہیں، اس کا مفہوم مخالف نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ یہاں عظمت بتانا مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ فِي الْبَحْرِ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر سے جو لحمًا طریّا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، یہ آیت کریمہ ہے نا سورۃ النحل کے آغاز میں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ آپ تازہ گوشت کھائیں. تو کیا سمندر سے جو تازہ مچھلی جو ہوتی ہے وہی کھانا ہے؟ دوسری کوئی چیز نہیں کھانا ہے؟ بات واضح ہوئی آپ کو؟ دیگر جو مچھلی مگر 2 دن کی ہو جائے مثلا نہیں کھانا ہے اس کو، وہ مقصود نہیں. وہاں مقصود کیا ہے؟ امتنان، ایک نعمت، ایک احسان بتا رہا رب العالمین، تو اس کا مفہوم میں مخالف نہیں لیا جائے گا. کبھی کیا ہوتا ہے ایک چیز جو اغلب رہتی ہے نا، اغلب اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے، اس کا مفہوم مخالف نہیں لیا جائے گا. مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی سود کو بڑھا چڑھا کر مت لو. ٹھیک ہے، اگر کچھ کم مقدار میں ہو تو وہ کھا سکتے ہیں. نہیں، چونکہ جاہلیت کا جو دور تھا وہ آج بھی ہے. جاہلیت کا جو دور تھا اس میں یہ بات تھی کہ ایک آدمی کو قرض دیا جاتا کہ آپ 6 مہینے میں مجھے لوٹا دیں گے. اگر ایک آدمی نہیں لوٹاتا ہے تو اسے ایک اور مدت دی جاتی کہ ٹھیک ہے میں ایک اور 2 ماہ کا وقت دے رہا ہوں، لیکن آپ کو یعنی 2000 روپے بڑھا کے دینے پڑیں گے. پھر وہ نہیں دے پا رہا ہے تو وہ کہتے کہ جو ہے اب تم قرض نہیں دے رہے ہیں، ایک اور مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، 10,000 روپے بڑھا کے دینا چاہیے. تو چونکہ وہ مدت بڑھاتے تو اس کے ساتھ اتنی مقدار بھی بڑھا دیتے پیسوں کی جس سے وہ دب جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کس طرح کا ظلم ہے یہ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی کہ چھوٹی مقدار میں کھا لو، بڑا چڑھا کر نہیں کھانا چاہیے. ہاں چھوٹی مقدار میں کھا سکتے ہیں، یہ معنی نہیں اس کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سورۃ النور میں لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. کتنی مقیدات ہیں دیکھیں. لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، یعنی تمہاری جو لونڈیاں ہیں، تمہاری جو نوجوان لڑکیاں ہیں، جو لونڈیاں ہیں، انہیں زنا پر، بدکاری پر مجبور مت کرو ان کو. لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، اگر وہ نیک بننا چاہتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، تب آپ انہیں کیا کہتے ہیں زبردستی مت کرو. ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتی ہیں. نہیں، مقصود یہ کہ ایک عورت میں جو فطری طور پر جو حیا ہے وہ اپنی بچاؤ کے لیے کر رہے تھے، زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یوں بھی نہیں کرنا چاہیے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو اس کا مفہوم میں مخالف نہیں لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنے تحسن کی فکر نہیں کرتی ہیں، اپنی باغ بازی کی فکر نہیں کرتی ہیں تو آپ اسے مجبور کر سکتے ہیں. یہ معنی نہیں ہے اس کا، یہ مفہوم میں مخالف نہیں لیا جائے گا. قرآن مجید میں اس طرز کی بے شمار آیاتیں کریمہ ہیں، آیات ہیں جنہیں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ان سب آیات کا مفہوم میں مخالف نہیں لینا چاہیے. میں سب آیاتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس طرح کی بے شمار آیاتیں، اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہیں آیاتیں تو ہیں، ایسے نہیں کہ میں چن کے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں. اس طرح کی بے شمار آیاتیں ہیں، احادیث ہیں جن میں اہل علم نے کہا کہ یہ جو مقیدات ہیں، منطوق ہے اور مقید ہے کسی چیز سے، عدد سے یا کبھی صفت سے یا کبھی شرط سے، کسی بھی چیز سے، لیکن یہ جو تقییدات ہیں، یہ جو مقید جو منطوق ہے، وہ ایک پس منظر میں کہا گیا ہے، ایک پس منظر میں کہا گیا ہے. اس کو رکھ کر کے اس کا مفہوم مخالف نہیں لیا جائے گا. میرا جو مقصود تھا وہ یہ کہ اس موضوع کو میں آپ کو سمجھا پاؤں. اس کی جزئیات بہت ہیں، اس میں تفصیلات بہت ہیں. اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو بہت ساری باتیں اور ملیں گی. اس کی
اور جو جس کی عدم حجیت کے قائل ہیں ان کا بھی اگر آپ موقف پڑھیں گے تو اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے آخر میں جو آیتیں پڑھی ہیں یہی ان کے دلائل ہیں، لیکن کیا وہ دلائل ان کے ہیں یا نہیں ہیں، اب میں اس میں سمجھانے جاؤں تو موضوع بالکل الگ ہو جائے گا آپ کے سامنے مختصراً، کیونکہ مختصر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی قول پیش کیا جاتا ہے، ایک ہی موقف، ایک ہی نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے۔ مفصل جب گفتگو ہوگی تو اس میں سبھی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ہمارا موضوع جو چہارشنبے والی کلاس ہے یہ مفصل درس نہیں ہوتا ہے، مقید ہے درس ہمارا، تو جو ہے یعنی اس کو ہم جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس مسئلے کو سمجھیں، آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، تفاسیر، شروحات اور جو فقہی کتابیں آپ کو یہ بہت ملے گا، بکثرت ملے گا۔ ایسی میں ایک طالب علم کو بصیرت ہونی چاہیے اور واضح ہونا چاہیے موقف، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ فتاوے جو اہل علم کے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز ہوتی ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ مفہوم ہے اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور یا جو مقید نہیں ہے، یا ایک طالب علم فتویٰ نہیں دے رہا ہے لیکن کسی کا فتوے کو تو سمجھ سکتا ہے، اتنی تو اہلیت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقہ عطا فرمائے، اور جو آلات ہیں علم کو سمجھنے کے، اصول حدیث، اصول فقہ، قواعد فقہیہ، مقاصد الشرع، صرف و نحو والبلاغہ، یہ جو آلات ہیں جن کی روشنی میں، جن کی قوت سے ایک طالب علم ایک اچھا طالب علم بن سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس میں تمکن عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔